بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 18 پہلا حصہ یعنی 18A، جس میں ہم سیکھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں گرامر اور نقطۂ تعلیم بھی لیں گے، اور اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ آپ 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 40,469 بار آئے ہیں۔ ساتھ ہوم ورک کو کرنا مت بھولیے، اور خاص کر پاکٹ بک کو ساتھ میں رکھیے، ووکیبلری شیٹ کو۔ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تدبر کے لیے نازل کیا ہے، تدبر اس کی آیات پر سنتے وقت، تلاوت کے وقت۔ اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ بے شک آپ ترجمے میں بھی کچھ حد تک تدبر کر سکتے ہیں، لیکن ہر وقت تو آپ ترجمہ کیری نہیں کریں گے نا، پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ تو جبکہ آپ کو بار بار زندگی میں ماشاءاللہ نمازوں میں، تراویح میں سنتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، تو قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور بہت آسان ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، سارے علماء کے مطابق ہے یہ، اور یہ کوئی اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم ابھی ثابت کرتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال سے۔ اس انسانی کلام کا ترجمہ کیجیے۔ ایک شاعر نے کہا ایک انقلاب کے بعد کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، یعنی بڑے لوگ تھے وہ بالکل آرڈنری ہو گئے، آرڈنری لوگ بڑے ہو گئے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس شعر کا انگریزی ترجمہ کیجیے آپ، انگریزی کا کسی زبان میں بھی۔ ہمارے دوست نے ایک مذاقاً کہا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم۔ نانسنس ہے، جنازہ نکل گیا اس کا۔ اور اگر آپ کہیں کہ آرڈنری پیپل گریٹ پیپل بیکیم آرڈنری، آرڈنری پیپل بیکیم گریٹ، یعنی بڑے لوگ جو ہے آرڈنری ہو گئے، آرڈنری بڑے بن گئے، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ جو اس شعر کی گہرائی ہے، جو بندش ہے، جو خوبصورتی ہے، جو صرف 4 الفاظ سے بنایا گیا شعر ہے، اور جو جذبات ہیں اس میں، اور جو الفاظ کا سلیکشن ہے، وہ سارا ختم ہو گیا۔ انسانی کلام کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ امپاسبل ہے۔ اسی لیے آپ سورۃ طٰہٰ کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، جس کو شروع کی آیات کو سن کر عمر رضی اللہ عنہ جو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مسلمان بن گئے۔ آپ ترجمہ پڑھ کے بولیں گے یہی ہے؟ جی، آپ اس لیے کہ آپ ہاؤ دس دیٹ بیکیم پڑھ رہے ہیں۔ جو گہرائی، گہرائی، جو پاور ہے اس کے اندر، وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے 1000 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن نہیں پڑھا۔ اگر کوئی انگریز کہے کہ ارے کلام اقبال از گریٹ، تو آپ بولیں گے آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ کہیں نہیں اردو نہیں آتی، بٹ آئی ریڈ دا ٹرانسلیشن۔ آپ بولیں گے چھوڑو یار، اصل تو کلام اردو میں ہے۔ تو یہ تو انسانی بات ہوئی۔ تو قرآن تو صرف عربی قرآن ہے۔ یاد رکھیے، ہم ثواب کی نفی نہیں کر رہے ہیں، نہ ترجمے کی قدر کم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ترجمہ ہی سے سیکھیں گے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ اور عربی آیت کا تو خاص اثر ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، صورتوں اور آیتوں کے خاص اثرات ہیں، اور اس کے اندر ایک نورانی وولٹیج ہے جو دلوں کو چیر کر اتر جاتا ہے۔ لیکن گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے۔ بار بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ وَلَقَدْ، و کا مطلب ہے اور، لقد یعنی لا مطلب البتہ، قد یعنی تحقیق، یعنی ایمفیسس ہے اس کے اندر، تاکید ہے۔ انڈیڈ، شیورلی، آلریڈی، انڈیڈ یا سمپل ترجمہ ہوگا اور انڈیڈ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں مشکل کو۔ یسر بولنا بھی آسان ہے، عسر بولنا مشکل ہے۔ یسر یعنی آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ القرآن، لفظ قرآن کا معنی بھی جو ہے نا وہ بہت دلچسپ ہے، اس کے اندر بھی معجزہ ہے۔ قرآن کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا،
اور آج غیر مسلم بھی یہ بات کو مانتے ہیں. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 11th ایڈیشن میں قرآن KORAN کے تحت انہوں نے لکھا تھا دا موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان ایگزسٹینس. یعنی دنیا جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. لذکر، ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے یاد کرنا اور دوسرے ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو قرآن کریم آسان کس لیے ہے؟ حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور دوسرے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اس کے لیے بہت آسان ہے ان دو کاموں کے لیے. آپ فتوے بھی دے سکتے ہیں، احکام بھی نکال سکتے ہیں، اس کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی، علماء کے ساتھ کئی سال بیٹھنے پڑے گا، لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے ہی میں آپ نے نماز کو لیا اور تھوڑی سی گرامر لی تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے. سبحان اللہ، کتنا آسان ہے قرآن. تو اس آیت کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ عمل سے شکر ادا کیجئے قرآن کے آسان ہونے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اور کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، گویا ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. تو قرآن مشکل ہے دل میں بھی مت سوچیے اور بولیے بھی مت. قرآن آسان ہے لیکن آٹومیٹک نہیں ہے، خود بخود نہیں آئے گا. کچھ وقت اور محنت نکالنی پڑے گی، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا. اگر آپ قرآن کو لیں اور کوئی دوسری کتاب کو لیں اسی والیوم کی تو وہ کتاب سمجھنا بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو قرآن. جو چل کر آتا ہے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کیجئے، آپ خود دیکھیں گے معجزہ ایک طرح سے کہ قرآن کتنا آسان ہو گیا ہے آپ کے لیے. خود کے لیے آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی دلیلیں، اس کے قصے سب یاد ہو جائیں تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں. چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے. وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. پھر سے وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. علم. قرآن نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے یہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. خیرکم، خیر کہتے ہیں اچھا یا بہترین. خیرکم، تم میں سے بہترین، کم یعنی تم سب میں سے، خیرکم تم سب میں سے بہترین. من کا مطلب ہے انگلش کا ورڈ ہو جو ہے نا، اس کا بہترین ریپرزنٹیشن کرتا ہے. ہو کا مطلب شروع میں آئے تو کون، جیسے ہو آر یو، آپ کون ہیں. I am the one who met you yesterday، میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملا تھا وغیرہ. تو ہو شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. ویسا ہی عربک میں من شروع میں آئے تو کون، جیسے من ربو کا، کون ہے تیرا رب، قبر کا پہلا سوال ہے. اور بیچ میں آئے تو جو، جیسے خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو. تعلم یعنی سیکھا، علم یعنی سکھایا. تعلم سیکھا، علم سکھایا. ترجمہ کیجئے، تعلم سیکھا، علم سکھایا. تو تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، علمہ سکھائے اس کو. تعلم سیکھا، علم سکھایا. کیا سبق ہے اس میں، کیا میسج ہے اس حدیث میں؟ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی لیکن یہ کلاس اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر ہو. اور اس وقت زمین پر مختلف ممالک میں مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس وہ قرآن کی کلاس ہے.
اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں پہلے اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے، آنر ہے، ورنہ ہم ہوتے تو ہم کہتے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سکھائے اور سیکھے، ٹیچر کا پہلے ذکر کرتے، لیکن پہلے یہاں اسٹوڈنٹ کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص اس میں طالب علم ہی رہے گا زندگی بھر۔ اور اس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے تعلم القرآن وعلمہ، او علمہ نہیں کہا، تو بہترین شخص وہ ہے، علماء کے بعض علماء نے کہا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ تو سیکھنے تک محدود مت رکھیے اپنے آپ کو، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے۔ آپ کے پاس جو ہے 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ میں 2 نام لکھیے ذہن میں، ابھی پلان کیجئے۔ اور صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا سیکھیے، قرآن کی عربی لینگویج سیکھیے، قرآن میں غور کرنا سیکھیے، اور نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن قرآن سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسری اہم بات، وہ ہے حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یعنی نیت ہماری صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہو، قرآن سیکھنا ہو یا سکھانا ہو۔ ویسے ان کا اس بات کو میں بار بار پیش کر چکا ہوں، جیسے میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ان کا معنی کیا ہے تو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، انشاءاللہ تو کئی لوگ بتاتے ہیں۔ تو یعنی آپ کو یاد رکھنا ہے تو مثالوں سے یاد رکھنا ہے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر انما ہے، آپ جانتے ہیں ان کا مطلب ہے اگر، ان کا مطلب بے شک، انما کا مطلب بس یا صرف، انما کا مطلب بس یا صرف۔ انما الاعمال، اعمال تو بس اعمال نہیں، اعمال تو بس، اردو میں ذرا آرڈر الٹا کرنا پڑے گا، اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں، اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ عمل کی جمع اعمال ہے، نیت کی جمع نیہ کی جمع نیات ہیں، آیہ کی جمع آیات ہیں، نیہ کی جمع نیات ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے پہلی حدیث رکھا ہے اپنی حدیث کی کمپائلیشن میں۔ قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا، اس میں سے ایک قرآن کا قاری ٹیچر بھی ہوگا جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ساری عبادت برباد ہو جائے گی اگر نیت صحیح نہ ہو۔ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے عمل کیا گیا ہو۔ انسان کو دیکھیے، اگر آپ کو بہت بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، اور آپ کو دودھ کا ایک گلاس پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بس میں چھوٹا سا ایک قطرہ پیشاب کا ہے، تو آپ لیں گے وہ گلاس، آپ کو گھن آئے گی، چڑ آئے گی۔ ایک گھٹیا ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں مکسچر ہوتا ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کر۔ تو ہم انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی۔ دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، غیر عرب مسلمان، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ بھی عمل کر سکے اور غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو بہترین انداز میں پیش کر سکے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، انما یعنی صرف یا بس، انما یعنی بس، انما بس، انما بس، انما الاعمال، اعمال تو بس، الٹا کریں گے ہم آرڈر کو، انما الاعمال، اعمال تو بس، انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں، بالنیات، نیتوں پر ہیں، بالنیات، نیتوں پر ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، علم۔ تو 3 الفاظ دیکھیں یہاں پہ، ان کا مطلب ہے اگر، اننا یعنی بے شک، انما یعنی صرف،
اب تینوں کی مثال یاد رکھ لیں گے آپ تو تینوں کو کے معنی کو گڑمڑ نہیں کریں گے. ان کا مطلب اگر، مثال کیا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو جواب دیجئے. ان کا مطلب بے شک. مثال ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ صبر کرنے والوں کے لیے. اور انما کا مطلب صرف یا بس. اور مثال انما الاعمال بالنیات. تو معنی اور مثال دیجئے. اوکے، دو بار. ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ. ان بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. انما صرف یا بس، مثال انما الاعمال بالنیات. ایک بار پھر. ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ. ان بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. انما صرف یا بس، مثال انما الاعمال بالنیات. علم. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ گرامر کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum